یہاں کا ہے، یہاں لے کے جاؤ ذرا گوشت کی فاتحہ تو لگا دو، گوشت خاص کا ختمہ لگا دو. آپ کہیں گے جو لوگ میرے پاس جو چھوڑ آئے یہ بڑی مان زمانے بھی تھے، یہ نور کی بہار نہیں تھی، تب خدا نے اس نبی کو ادھر بھیجا ان بیماری کو مٹانے کے لیے. بڑھیا ڈاکٹر چاہیے، اسپیشل ڈاکٹر چاہیے، حکیم حاکم چاہیے، تب یہ کینسر مٹے گا. تو اپنے محبوب کے ایسے بیٹے کو بھیجا، ایسا والد تھا، ایسا آپریشن کیا کہ بیماری کی جڑ نور ہی نور ہے، فاتحہ ہی فاتحہ ہے، غوث کا ہی نام ہے، فائدہ کا نام ہے، آل رسول کا نام ہے. آج ہندو مسلمان بھائی بھائی بن کے محبت کے ساتھ جیتے ہیں، یہ ان بڑیوں کا صدقہ ہے، اللہ والوں کی تعلیم کا صدقہ ہے. یہ تعلیم ان ملوں کے پاس نہیں ملے گی، یہ اللہ والوں کے پاس ملے گی، یہ خواجہ کے دربار میں ملے گی. اب لوگوں نے کہا کہ وہ بچے گئے کہا مولوی صاحب اس پہ ختمہ لگا دو. کا بیٹا کس کا؟ تو کہا بہت بڑا تھا ختمہ. ملے کے پیٹ میں 105 ڈگری درد پیدا ہو گیا. وہ بھی ذرا بھولا تھا مجھ والا، وہ دیکھ کے چلا گیا. ان کا بچہ اس مدرسے میں پڑھتا ہے، میرے ساتھ پڑھتا تھا. یہ پرانا واقعہ بڑی سچا روایت ہے، آپ اس کو یاد رکھیں کبھی کام آئے گا. اب وہ چلا گیا، انہوں نے بیٹوں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ جنگل میں ملا گیا، 2-3 چھوڑے لے کے گیا، کھڈا کھودا، اس میں بہت بات کی نیاز کو دفن کیا اور بچے سے کہا اس کو پیشاب کروا دینا. اللہ بات کرے حق ہے کہ باطل ہے، یہ تو میرا رب جانتا ہے چلتا، مگر وہ بندہ ہو کے مجھے کہا مفتی صاحب ہمارے علاقے میں یہ مچھر پیدا ہو گئے، آپ دعا کرو اللہ ایسی رحمت کی آندھی چلائے کہ مچھر دفن ہو جائے. وہ ضرور مسکرا اٹھے. میں نے دعا کی یا نہیں کی یہ تو میرا رب جانتا ہے، مگر جب کی آواز تھی اثر کر گئی. اللہ نے جب سے ایک نبی کے شہزادے کو بھیجا، اسی علاقے میں آیا، ان کے سینے پہ بیٹھا، ان کا آپریشن کیا، تمام کینسر کی بیماری کو مٹایا اور نور محمدی کو چڑھا دیا. آج تو نور ہے، یہ چہرے پہ چمک ہے، یہ ہاتھوں کے بہار ہے، یہ دانتوں کی برکت ہے، یہ ملے کا صدقہ نہیں ہے، یہ نبی کے شہزادوں کا صدقہ ہے، رسول کا صدقہ ہے. اس لیے پیر کبیر صاحب علیہ رحمت کی یاد بنانا فرض نہیں ہے، ان کی مٹی کو سلام کرنا بھی بہت پڑتا ہے. سلام کرو اس مرد کامل نے، اس فقیر منش بندے نے، اس دعا کے درویش مزاج بندے نے، سادگی کے پیکر نے، سادگی کے پتلے نے، وہ موتی دکھے رہے کہ پورا علاقہ چمنستان بن گیا، نور پر نور بن گیا ہے. آج الحمدللہ مسجدوں میں اذانی ہے. اور ایک زمانہ تھا سید صاحب مسجد بنی تھی، نام تو نہیں لوں گا، مسجد کوئی دیوائی ایسی آیا، اس نے کہا پیر صاحب کوئی تکلیف ہو تو حکم فرمانا. کہ نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں. آج پولیس آ کر پوچھتی ہے کوئی تکلیف تو نہیں پیر صاحب؟ کہا نہیں یہ پیر نہیں بول رہا ہے، یہ پیر کے نانا کی نگاہ کرم بہت یہ ولیوں کا صدقہ، ان کے قدموں کی برکت. آج چاروں طرف سے مسجدوں کی بہار ہے، مدرسوں کی بہار ہے، اسکولوں کی بہار ہے، اچھی حکومت ہے، اچھے حاکمان ہیں، کوئی پابندی نہیں. یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ اللہ والوں کی نظر کا صدقہ ہے. جب پیر کامل ہوتا ہے تو ماحول بھی پاکیزہ بن جاتا ہے. پیر کبیر شاہ علیہ رحمت کی تربت کو سلام، ان کی لالین کو سلام، ان کی درویشی مزاج کو سلام، ان کی پاکیزہ صورت کو سلام، ان کی فقیری شہنشاہی کے جلووں کو سلام. وہ دیوانہ کٹ سے آیا اور ہمارے علاقے کو چمن کر کے چلا گیا. خدا ان کی قبر کے نور کی بارش فرماتا رہے، ان کے شہزادے کی عمر میں برکتی عطا فرمائے. ان کا چمن محمدی کو سجا کے گیا، اس چمن کو خدا سزا باغ و بہار رکھے، اس کو سدا ترقیاں عطا فرماتا رہے. اب سچے مرید کا وہ سچے عقیدت کے اس کا تقاضا ہے کہ مرشد جو یادگار چھوڑ کے جائے اس یاد کو زندہ رکھو. غلام صاحب اخبار میں آیا، وہ اخبار میرے پاس موجود، یہودیوں نے ایک ان کے پاس تھوڑا سا جو خبر ہے اس میں سرکار عیسیٰ کے وہ دراز تھا، اپنے گدھا جس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی اس زمانے میں دو دراز پہ سوار ہوتے، تو عیسیٰ روح اللہ جس خچر پہ سوار ہوئے، اللہ نے اتنا کمال کیا اس خچر کا نشان کسی پتھر پہ پڑ گیا. یہودیوں نے اس پتھر کو محفوظ رکھا. آج 3000 برس گزر گئے مگر ان کے نبی کے سواری کے جانور کا کھر کا جو نشان ہے اس کو بھی محفوظ کر رکھا ہے. یہ ہمارے
ہمارے مرشد اور ہمارے نبی کی سواری کا نشان ہے. ارے وہ یہودی ہو کر اتنی عقیدت رکھتے ہیں, تم تو نبی کے غلام ہو, محبوب عربی کے غلام ہو. یہ ان کی آن ہے, یہ ان کی آن کا نشان ہے. پیر کبیر کا نشان نشان قدم نہیں ہے, نشان دارالعلوم ہے. اس ادارے کو آپ یاد رکھیں, اس کو ترقیاں دیں اور ہر قسم کی قربانی دے کر پیر صاحب کے شہزادے کو ایک ایک قدم پہ اپنی جانبازی کا حق ادا کر کے پیش کریں. حضرت شہزادے صاحب آپ کے پیر سر کے تاج تھے, آپ ہمارے آنکھوں کے نور ہیں, ہمارے دل کے سرور ہیں. جہاں پیر صاحب کے قدم پہ ہمارا پسینہ ٹپکتا تھا, آپ کے قدموں پہ ہمارا خون ٹپکتا ہوا ہے. تب پیر کبیر صاحب علیہ رحمت کی روح خوش ہوگی کہ میرے وفادار مرید ہے. یہ یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ پیر صاحب کی جاگیر نہیں ہے, یہ پیر کے نانا رسول اللہ کی جاگیر ہے. المدرسۃ من اللہ, مدرسہ رب کا تحفہ ہے تو نبی کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے تو دینی ادارے رسول کے گھر ہے. آپ نبی کے گھر کی حفاظت کریں گے تو پیر صاحب کی روح آپ کو دعائیں دیتی رہے گی. وہ قبر میں آپ کو یاد رکھیں گے. آپ زمین میں یاد رکھو, میرا پیر قبر میں رہ کر جنت میں رہ کر بھی تم کو یاد رکھیں گے. آج ہم اس محفل میں بیمار آدمی, اس کو میرے مولانا فیاض میرے ساتھ مولوی حافظ شاہ محمد ہے اور کیا نام مولانا رجب ہے, کئی دن سے میں علیل کر رہا ہوں. ڈاکٹر کی سخت پابندی ہے, میں نہیں بولا, یہ پیر صاحب کی کرامت بول رہی ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے ڈاکٹر نے سخت مجھے منع کر رکھا. سید صاحب کا فون آیا, ان کی زبان میں اور آواز میں اتنا درد تھا کہ میں سب بیماری بھول گیا. ڈاکٹر نے کہا حضرت 3 گھنٹے لگیں گے, میں 3 منٹ کا بھی وقت میرے پاس ہے, مروں گا تو جنازہ آ جائے گا, فاتحہ لوگ میرے دیوانے پڑھیں گے, مگر سید کی بات کو رد نہیں کروں. کنڈیشن میں آیا ہوں, آپ بیٹھیں. ہم آج اب تک تو یہ شہزادے کیا تھے, اچھا صاحب بولو, زور سے بولو. اب شہزادے نہیں, اب سر کے تاج, اب سر کے تاج. اب پیر کبیر صاحب علیہ رحمت کی جگہ پہ پیر صاحب علیہ رحمت کے سچے جانشین ہیں, سچے ان کے جانشین ولی حق ہیں. ہم سید غلام شاہ, سید بھورل شاہ ہے کہ نہیں, سید بھورل شاہ اور ہماری ابراہیم صاحب, ایوب ابراہیم صاحب کہاں سے, سید ابراہیم صاحب اور ہمارے بھائی اشرف صاحب, سید صاحب, کئی ماشاءاللہ آج حضرات بھی میرے ساتھ اٹھیں گے. اور جو حضرات لائے ہیں حضرت کو ایک امامہ پاک وہ بھی پیش کیا جائے گا. قبول کرے باندھے تو ان کی مرضی. پھر میں تھوڑی دیر جا کے آرام کروں گا, دوا لوں گا, آپ بھاگ سک جانا, پھر میں ٹنگ کاٹ کے واپس آؤں گا. ابھی تقریر نہیں ہوئی, ابھی تو صرف گفتگو ہوئی ہے, تقریر سب کے بات کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تمام سادات کرام جو یہاں تشریف لائے اپنے مختلف ہاتھوں سے پیر صاحب کی دستار بندی فرما رہے ہیں. میں مفتی اعظم راجستھان سے گزارش کروں گا کہ وہ جبر شریف پہنا کر کے پیر صاحب کو جبر شریف پہنا ہے. مفتی اعظم راجستھان. تمام علماء کرام سے میں گزارش کروں گا علماء کرام سے کہ وہ پیر صاحب قبلہ کو جو ہمارے بزرگ پیر صاحب کی جو شان ہے وہ شان اڑا کرتے ہیں. اور کوئی سید ہے بات تمام سادات کرام, سید مٹھن شاہ, سید امین شاہ, سید منظور علی شاہ بیکانیر, سید رفیق شاہ بیکانیر, سید غلام شاہ سرپنچ بانڈور, سید بھورے شاہ بوان, سید مٹھن شاہ انمسر, سید یوسف شاہ کنیا کا کچھ, سید حسین شاہ نئی یہ گجرات کے ہیں, سید محی الدین اشرفی لالہ فیاضیہ, سید محمد ایوب علی اشرفی شہر قاضی لاڈو, سید امام علی شاہ ارٹی, سید غلام شاہ بخاری پچمائی سہلاؤ, سید ابراہیم شاہ بخاری پچمائی سہلاؤ, سید داول شاہ بخاری, سید محمد شاہ بخاری, سید محبوب شاہ بخاری پچمائی کچھ, سید محمد صدر الدین بخاری. سید داون شاہ سال اڑا کر کے زندہ باد.
नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, सादात इकराम। सैयद दामन शाह को सैयद मिठन शाह, सैयद भरत शाह सालोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे। अली शेर साहब अली शेर साहब 10 मिनट के लिए हमेशा याद करते हैं। मेरे शाहिद साहब ने आपको बहुत सुनाए, मैं उनका पुराना आदमी, उनका मानने वाला। मैं के हवाले से मैं शायद पेश करूँ। बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैया करो नज़रे करम पर मेरे कभी पछमाए, करो नज़रे करम हम पर मेरे कभी पछमाए, बना तो अपना दीवाना मेरे कभी पछमाए से नहीं गई खाली से संसार आली से वो अपना खोज बेगाना मेरे कभी पछमाए, वो अपना खोज दीवाना मेरे कभी पछमाए, कभी तशरीफ ले आओ हम मेरे कभी पछमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं ज़हमत सुन दूंगा मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत शेर अपनी इसको बाहर बस्ती में आ जाओ रत के चाहने वालों को मैं देख रहा हूँ कसीर तादाद में आए हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि यहाँ जितने लोग आए सबको मदीने शरीफ की हाजिरी वसील फरमाए। खुशरा कहते हुए और हमारे काम दूसरे पर बैठे हुए हैं, इनके कदम को चूमते हुए आदत के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए इमाम कलाम इमाम मोहम्मद रज़ा शाह फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लिखी गई नात के जैसा आप समातों के हवाले कर रहा हूँ। उससे पहले बारगाह में नबी में दरूद व सलाम की जान निछावर करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि उलमाए किराम आ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि दरूद पाक पढ़िए, तो कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग मुंह ताक रहे हैं। देखिए शायर कहता है कि महफिल सजी हुई है खैरुल अनाम की, दोनों जहां में धूम है आका के नाम की, प्यादे लिए खड़े हैं फरिश्ते इधर उधर क्यों वो भीख मांगते हैं दरूद सलाम की। जब फरिश्ते होकर आपके पास दरूदों की भीख मांग रही है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस अंदाज में पढ़ें ताकि जो फरिश्ते यहाँ आए हुए हैं कल अगर रब के बारगाह में हाजिर ये दुआ कबूल हो गई, दरूद सलाम कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ भी कामयाब रहेंगे और मरने के बाद भी कामयाब रहेंगे। बड़ा नमाज से दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि मदीना जब मैं इशारा करूँ तो आप लोग समझ जाएंगे सुभान अल्लाह कहना है कि मदीना 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 चलो चलिए तेरे चलो चलिए तेरे दया रे मदीना चलो चलिए तेरे दया रे मदीना क्यों मेरे बहाता रे मदीना चलो
تو ہوئے